حج کے جرنی میں جاتے ہیں تو ہم مطلب ایک ہی عمرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ادھر گاؤں میں لوگ تو پوچھتے ہیں کہ کتنا عمرہ کیا، مطلب لوگ کوانٹٹی پہ یہ کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھنا ہے صحابہ لوگ جیسے مدینہ سے مکہ تھے ان کا اس پر کیا رویہ تھا، جیسے ان کے مطلب سنت سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے شیخ؟ کیونکہ میں تب مکہ میں دیکھ رہا تھا لوگ کچھ لوگ عائشہ مسجد سے پھر دورے دورے عمرہ کر رہے تھے، کچھ لوگ اس کے لیے تو طائف جا رہے تھے، تو مجھے بھی کیسے یہ لگ رہا تھا کیا لوگ اتنا مطلب ایک جرنی میں بار بار عمرہ کر رہے ہیں؟ صحابہ لوگوں کے اس میں ایسا عمل ملتا ہے شیخ کیا؟ بس جاننے کے لیے شیخ۔ دیکھیے جو ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ گئے ہیں طائف گئے اور آپ نے وہاں سے واپسی میں عمرہ کیا. آپ طائف جائیں گے تو آپ کو تو عمرہ کرنا ہی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. ہاں شیخ۔ آپ جو ایک جرنی کی بات کرتے ہیں نا، اب یہ آپ کی دوسری جرنی ہو گئی. آپ اگر طائف چلے گئے مکہ سے تو اب آپ کی یہ دوسری جرنی ہو گئی، بلکہ تیسری جرنی ہو گئی سمجھ لیجئے. سفر جو عربی میں سفر کہتے ہیں نا، اب پھر آپ مکے سے طائف گئے تو یہ سفر ہے. طائف سے پھر آپ مکہ آئیں گے تو یہ سفر ہے آپ کا. کون سا بھی میقات کی طرف ہم جائیں گے تو وہ ایک ہاں، سفر یہ ہو جب جاتا ہے بھی پھر جو تو۔ ہے جب بھی جائیں گے آپ سفر ہو گیا یہ. آپ اچھا مکہ شیخ۔ سے مدینہ چلے گئے یہ سفر ہے. ہاں آپ پھر مدینے سے مکہ آپ واپس جا رہے ہیں یہ آپ کا سفر ہے. مکے کا دوبارہ آپ نے سفر کر لیا مکے کا. تیسری مرتبہ آپ نے مکے کا سفر کر لیا. اور ہر مرتبہ آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں. جب آپ میقات سے باہر چلے جائیں گے اور دوبارہ پھر آپ مکہ جائیں گے تو آپ کے لیے احرام میں جانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ احرام میں جائیے. یہ میقات کی بات کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. میقات سے باہر چلے گئے آپ. میقات ہے ایک تو. آپ جب طائف جاتے ہیں نا تو میقات سے باہر چلے جاتے ہیں اصل. اور جب طائف سے آئیں گے پھر مکہ تو میقات سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو. آپ جب اچھا مکے سے مدینہ چلے جائیں گے تو آپ میقات سے باہر چلے جاتے ہیں. جب پھر دوبارہ مدینے سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ کو میقات سے گزرنا پڑتا ہے، ذوالحلیفہ والی میقات. جب سے سب سے دور والی میقات یہی ہے. اور یہ جو طائف والی ہے یہ بڑی قریب والی میقات ہے وہ. عاشق یہ جب تو گئے دوبارہ تو آپ ٹھیک ہے۔ آئیں گے نا، جب آپ دوبارہ آئیں گے تو اب یہ دوسری جرنی ہو گئی آپ کی. اب پھر سے آپ کو احرام باندھ کے آنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے کہ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے. جی ہاں، صحابہ نے بھی ایسا کیا ہے. عاشق جب وہ طائف گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو مکہ فتح ہوا، حنین کی جنگ ہوئی، طائف. وہاں سے جب واپسی ہوئی تھی نا تو احرام باندھ کے آئے تھے مکہ میں، جو ہے عمرہ کیے تھے، پھر واپس گئے گئے تھے مدینہ. تو طائف سے آنے کے وقت تو انہوں نے بھی عمرہ کیا تھا. کیونکہ یہاں تو آپ حرم سے نکل گئے نا ابھی. حرم سے ہی نہیں بلکہ جو ہے میقات سے نکل جاتے ہیں. وہ جو کچھ مسئلہ ہے وہ مسجد عائشہ کا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ میقات جب تک نہیں پہنچتے ہیں، میقات سے باہر نہیں نکلتے ہیں اس میں. لیکن یہ طائف والے میں وہ مسئلہ نہیں ہے. طائف میں تو آپ میقات سے باہر جاتے ہیں. اور صحابہ جو حج کرنے آتے تھے وہ حج کرنے کے بعد طائف نہیں جاتے تھے، وہ پھر مدینہ آ جاتے تھے. اب جب آپ کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ آپ طائف بھی جا رہے ہو، ریاض بھی جا رہے ہو، بہت سارے شہروں کو جا رہے ہو، جو ابھی سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے رکھی ہے آپ کو کہ آپ زیارت کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہو. سعودی میں آپ کہیں بھی گھوم سکتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ مکہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور کا الاؤ نہیں تھا. تو اب جو ہے ہر جگہ آپ جا سکتے ہو. تو اگر آپ میقات سے باہر جا رہے ہو نا، تو جب میقات سے جب باہر جا کر کے مکہ دوبارہ آؤ گے تو پھر آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا. وہاں عمرہ کرنا ہے آپ کو. یہاں وہ مت کہیے کہ ایک جرنی میں ایک ہی عمرہ. وہ خامخواہ کی لوگوں کی باتیں ہیں وہ. یہ الگ الگ جرنی ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جرنی صرف جو ہے ہندوستان سے مکہ جانے کو جرنی کہتے ہیں، نہیں. طائف سے مکہ جانے کو بھی جرنی کہتے ہیں. مدینہ سے مکہ جانے کو بھی جرنی کہتے ہیں. مکہ سے مدینہ جانے کو بھی جرنی کہتے ہیں. یہ سب جرنی ہے یہ. جی. شیخ اگر جانا ضروری ہے کہ شیخ مطلب میں نے گیا ضروری نہیں۔ نہیں ہے جانا، تو کچھ بھی اچھا اچھا۔ نہیں ہے.
जाना तो अच्छा अच्छा। मदीना जाना भी जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है। अभी जो जितने हाँ भी हाजी हैं सब मदीना जाते हैं ना, हाँ शेख। उम्रा करने के लिए जाते हैं, सबका वीजा मदीने का भी रहता है ना। हाँ उनके शेख। शेड्यूल में ये शामिल रहता है, हालांकि मदीना जाना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर किसी को मदीना जा करके फिर मक्का जा करके जिद्दा से उनका रिटर्न टिकट है, तो मदीना से जब वापस जाएंगे तो लाजमी तौर पर उनको उम्रा करना पड़ेगा, क्योंकि जुल्हुलैफा से होकर उनको गुजरना है जो मीकात है। और जब मीकात से आप गुजरेंगे तो आपको एहराम की हालत में गुजरना है। तो तो शेख, अगर चीजें तो, हाँ बोलिए। अगर इसी नियत से जा रहे ताइफ कि हम उम्रा ही करेंगे, मतलब हाँ उम्रा चलो तो अच्छा है, नियत से क्योंकि जाते हैं। अब हम दोबारा फिर हिंदुस्तान से आएंगे। हाँ, दोबारा हिंदुस्तान जा करके आएंगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। यहाँ कम खर्चे में एक और उम्रा मिल जाएगा, तो क्या उसमें हर्ज क्या है? उसी नियत से जाकर के भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है शरीयत के अंदर। ये खामखा का लोगों ने जो है वो बना के रखा है। आप इसी नियत से जाइए, क्योंकि अभी आप इतना पैसा खर्च करके गए हैं, थोड़े और रियाल खर्च करेंगे तो एक और उम्रा कर सकते हैं, तो एक और उम्रा कर लीजिए, अच्छा है, आपको और जो है ज्यादा सवाब मिल जाएगा उससे। लेकिन शेख, इसमें अभी लोग वो क्वांटिटी, जैसे अशरफ भाई पूछ रहे थे, अभी लोग कंपटीशन करना शुरू कर देते कि मैंने 8 उम्रा किए, 10 उम्रा किए, तो यही करते रहते। तो इसका हाँ क्या शेख, यही मसला है करते शेख? रहे वैसे। जी। यही हो रहा है अब वो शेख जो है, सच में। जी। अब ये मुझे देखिए पूछे सबसे लोग बड़ी, कितने हुआ बोल हाँ। के। मुझे पूछे नहीं लोग नहीं, कितना उम्र हुआ है, मैं हंसा हंसा रहा था। तो ये जो मसला है ये एक अलग चीज है कि अब उनके पास अगर उतनी हिम्मत है। आपको एक मिसाल दे दूं कि जैसे आप है रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो कितने घंटे, कितनी लंबी आपने नमाज पढ़ी? आपके पास ताकत थी तो आपने 4 घंटे नमाज पढ़ ली। एक आदमी आधे घंटे ही पढ़ा, ये उसकी अपनी ताकत के लिहाज से उसने कर लिया। तो आप इस किसी को ये तो नहीं कहोगे कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि कितने घंटे जो है तुमने पढ़ी, भाई उनका पूछना गलत है, आप ये कहोगे। लेकिन उनके पूछने की वजह से क्या आपकी नमाज गलत हो जाएगी? या किसी को दिखावे और बताने के लिए आपने जो है लंबी नमाज पढ़ी, और मैं तो बड़ी लंबी नमाज पढ़ के आ रहा हूं, मैं तो बड़ी लंबी नमाज पढ़ा के आ रहा हूं, तो दिखावे के लिए आप कर रहे हैं, बताने के लिए कर रहे हैं, तो वैसे भी ये हराम है, दिखावा हराम है। लेकिन अगर किसी के पास लंबी जो है नमाज पढ़ने की ताकत है और वो पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ इस वजह से कि बाज लोग दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसको तो आप नहीं रोक देंगे ना, जो इखलास के साथ कर रहा है। तो कोई भी शख्स अगर वो उम्रा करना चाहता है, तो आप उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप नहीं कर सकते, आप ताइफ जा करके जो है उम्रा नहीं कर सकते। आप किस बेस पर जो है पाबंदी लगाएंगे? नहीं, इसलिए कि लोग जो है इसके लिए बाद में जो है ये गिनते हैं कि मेरा इतना उम्रा हुआ, कोई पूछते हैं कि आपका कितना हुआ, तो भाई यहाँ पर ये भी लोग पूछते हैं कि आपके कितने रोजे हुए, कितने रोजे रखे आपने, कितनी रातें आप जागे आखिरी अशरे में रमजान के, आप तरावी की नमाज कहाँ पढ़ते हैं, कितनी तो क्या लोगों के पूछने की वजह से या लोगों के रवैये की वजह से क्या शरीयत का कोई हुक्म बदल जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है शरीयत के अंदर। भाई आप उसके ऊपर ये कह सकते हैं कि आप किसी से मत पूछिए कि आपने कितना उम्रा किया, उन्होंने कितना उम्रा किया ये उनका अपना मामला है, और हर कोई ये कर नहीं सकता। ये क्या आप समझते हैं कि आप उम्रा करना इतना आसान है, ये तवाफ करना और सही करना इतना आसान है कि हर कोई आदमी बार बार जो है, अरे बहुत ही जो ताकतवर और बहुत पावरफुल लोग होंगे ना, वो शायद जो है एक से ज्यादा मर्तबा जा करके कर ले मेरे भाइयों। हर कोई नहीं कर सकता ये, हर कोई नहीं कर सकता ये, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। कमजोर लोग जो हैं एक ही उम्रा करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। ये तवाफ करना और सही करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हो। अब जब पैदल चलने की लोगों की आदतें भी नहीं रह गई हैं, काफी लंबा पड़ता है ये भी।
تو یہ جو کچھ نوجوان ٹائپ کے لوگ ہوتے ہوں گے وہی کر لیتے ہوں گے، دوسرے لوگ زیادہ نہیں کر سکتے، اور جو بہت زیادہ دنوں تک رکتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے کہ یہ 40 دن کا حج کیوں رکھا گیا؟ یہ حج کے دن صرف 7 جو ہے 5 دن ہے حج کے دن اصل میں، اب 7 دن رکھ لو، کچھ اور دن کر کے 10 دن رکھ لو، 15 دن رکھ لو، یہ 40 دن کیوں رکھا گیا ہے بھائی؟ اب جب آدمی رہتا ہے وہاں پر تو سوچتا ہے کہ بھائی چلے، ہمارے پاس ایک فرصت ہے، موقع ہے، ہم جائیں گے طائف، طائف سے جا کر کے آ کر کے ایک اور عمرہ کر لیں گے، تو اس سے آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ مدینہ جانے کا کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی تو حج کے اندر ضروری نہیں ہے، صرف آپ حج کرنے گئے اور جو ہے 5 دن کے اندر آپ کا حج ہوا اور آپ واپس ہو لیے، حج کے اندر اتنے ہی کام ہے، لیکن رکھا ہے نا، اسی طرح سے ترتیب بنائی جاتی ہے، اور ایسے ہی آپ جا رہے ہیں، ایسے ہی حج کمیٹیاں بنی ہیں، پوری دنیا سے لوگ ویسے ہی آ رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، وہ نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ نے ایسا نظام بنایا ہے تو لوگ ایسے عمرے بھی کریں گے، آپ اس سے کیوں روکنا چاہتے ہیں پھر کسی کو؟ کیوں یہ خواہ کی بحثیں کی جو ہے آپ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ لوگ جو ہے پوچھیں گے، لوگ جو ہے ایسے پوچھتے ہیں، تو بھائی پوچھنے کو تو لوگ اور بھی بہت سی چیزیں پوچھتے ہیں۔ ایک سوال اور بھی کرتا ہوں آپ سے، حج کر کے آئے کوئی تو جو ہے سب پوچھتے ہیں بھائی کھجور آپ نے ہم کو نہیں دیا، زمزم کا پانی آپ نے ہم کو نہیں دیا۔ یہ حج کے آنے کے بعد زمزم کا پانی تقسیم کرنا یہ باٹلوں کے اندر، اور یہ جو ہے کھجور کے یہ جو ہے پیکٹیں تقسیم کرنا، سب کو بتانا کہ میں حج کرنے گیا تھا، یہ کہاں ثابت ہے کہ آپ سب کو بتاتے پھریں کہ میں حج کرنے گیا تھا؟ یہ تقسیم کرنا کیا ہے؟ وہ بتانے میں نہ آتا ہے یہ جو، تو اس کے اوپر کیوں بحث نہیں کرتے کہ آپ آنے کے بعد یہ ہدیے تحفے مت تقسیم کیا کیجئے؟ ارے اپنے گھر والوں کے لیے ہدیے تحفے لے لیجئے، بات ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اور سب ملنے والوں کے لیے مسجد میں ہیں تو مسجد کے مصلیوں کے لیے آ کر کے دیتے ہیں، اور وہ بھی زمزم کے پانی کے نام پر جو ہے ایک قطرہ پانی بالٹی میں ڈال کر کے وہی عام پانی یہ لا کر کے وہ باٹلوں میں بھر کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ سب کہاں ہے؟ یہ تو لوگوں کی صحت کو برباد کرنا ہے۔ وہ زمزم کا پانی کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں ثابت ہیں یہ چیزیں جو ہے؟ تو کبھی اس کے اوپر کیوں نہیں باتیں کرتے لوگ جو ہے؟ ایک عبادت ہے جو ثابت ہے عبادت، اس کے اوپر تو بحثیں بہت ہو رہی ہے، تو بہت دروس ہو رہے ہیں، بہت باتیں ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ میقات سے کہیں سے بھی آئیں گے تو آپ کو احرام کی شکل کے ساتھ ہی آنا ہے۔ جب وہ طائف گئے تو آپ طائف جانے سے روکنا چاہیے تھا نا، پابندی لگا دو، جیسے پہلے تھا کہ جو حج عمرے کے لیے جاتے تھے نا ان کو صرف مکے مدینے کا ویزا ہوتا تھا، اور جگہوں کے ویزے نہیں ملتے تھے ان کو، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ آپ طائف جانے کی پابندی لگا دو، جب آپ جانے کی اجازت دے رہے ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، بہت سے فائدے اس میں یہ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ جب طائف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں تو مکے کی بھیڑ کم ہو جاتی ہے اس وقت، تو آپ جب وہ طائف سے واپس آئیں گے تو عمرہ کرنا ہی ہے ان کو، وہ میقات سے آتے ہیں وہاں سے، میقات سے جب آئیں گے تو عمرہ کرنا ہوگا، یہ الگ جرنی ہو گئی، ایک ہی جرنی نہیں رہ گئی، صرف مکے یہ ہندوستان سے وہاں جانے کو جرنی نہیں کہتے ہیں، مدینہ سے مکہ جانے کو بھی جرنی کہتے ہیں، طائف سے مکہ جانے کو بھی جرنی کہتے ہیں، جرنی یہ سفر ہے، یہ سفر کہلاتا ہے اسلام میں یہ سب۔ جی۔ شیخ اگر کوئی مقامی ہے مطلب طائف کا، ہوں اگر ہوں اس کا ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے مکہ ہوں کسی ہوں کام کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، یا اس کا بزنس ہے، تو ان کا ہوں۔ کیا معاملہ ہے شیخ؟ کیا ان کو یہ کرنا جتنے چاہیے بھی ڈیلی؟ جو ہے ڈیلی آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ طائف کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو جو ہے جدہ کو لے لیجئے نا، جی جدہ کی بات، جی شیخ۔ جدہ کے لوگ جو ڈرائیور وغیرہ ہیں وہ برابر کیا ہے ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں لوگوں کو لے جا کر کے مکہ چھوڑتے ہیں پھر جاتے ہیں، جی، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے احرام کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، جی۔ ہوں۔ جن کا کام ہی یہی ہو جاتا ہے ان کے لیے احرام کا مسئلہ نہیں آتا، وہ یہ نہیں کہ ہر ٹائم میں ان کو عمرہ کرنا ہے، لیکن جو جی جی عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کو جی احرام باندھ کے جانا پڑتا ہے، جو مکے کے لیے جا رہے ہیں ان کو احرام باندھ کے جانا پڑتا ہے، جب میقات سے گزریں گے تو وہ احرام باندھ کے گزریں گے۔ بقیہ جو کسی اور کام سے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کسی جی اور کام سے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے احرام کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔
جی شکر تو یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا، تو جی وہ کس مقصد سے طائف جا رہے ہیں بھائی؟ اس مقصد بالکل سے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم واپسی آئیں گے تو ہم کو عمرہ کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو احرام باندھ کے آئیں گے وہاں سے۔ جی جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ ٹھیک ہے، شیخ ٹھیک ہے، اس مسجد میں عائشہ سے